برسائے اور ہمیشہ کے لیے ہم سب کو اپنے اسلاف کی قدر و منزلت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کے نقش قدم پر آگے ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے نعت کائنات ہے، نعت زندگی ہے، اور نعت روحانیت ہے، نورانیت ہے، اور نعت ہی ترتیب و تدوین ہے اگر نعت والے سے پیار ہو۔ نہیں تو نعت لکھنے والے اپنے اپنے معیار کو دیکھتے ہوئے، اپنے اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے، اپنی اپنی پہنچ اور اڑان کو دیکھتے ہوئے وہ نعت لکھتے ہیں۔ حالانکہ نعت جو ہے، جیسے قبلہ شہباز قادری صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ دو دھاری تلوار پہ چلنے کے مترادف ہے، اور یقیناً اس میں ایک تو الوہیت کا معاملہ ہے کہ اتنی تعریف نہ ہو کہ پھر وہ وحدہ لا شریک کی طرف معاملہ خراب ہو جائے، اور اس سے بڑھ کر بھی دوسرا رخ جو ہے کہ کہیں تنقیص نہ ہو، کہیں کمی کجی نہ رہ جائے۔ حالانکہ نعت تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے کر چکا، اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کے تحت ہر وقت ہر آن نعت ہے۔ اور یہ چیزیں تو پھر ہیں، لیکن پڑھنے والے کو بھی کچھ اس حوالے سے، جس طرح شہباز قادری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ وارفانہ لاکا ذکرک کی خیرات ہے، اور جس کو یہ ملتی ہے پھر اس سے وفا کرنے کے لیے بھی انسان کو کوشاں رہنا چاہیے۔ میں جناب شہباز قادری کا دل کی اتھاہ گہرائی سے، ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، چمن اعجاز صاحب کا بزم نوشہ کی طرف سے مشکور و ممنون ہوں۔ جناب ڈاکٹر شوکت علی نوشاہی سچیاری صاحب تشریف فرما ہے، اور آپ فرما رہے تھے کہ یہ سچیار پاک کی طرف سے جو لڑی ہے، پھر ان کی اولاد کے جو گدی نشیں ہیں، پھر وہاں سے یہ ترتیب آپ تک پہنچتی ہے۔ بیچ میں ڈاکٹر صاحب قبلہ جو لڑی کے بیچ میں جو بزرگ ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے مرشد ہیں، یہ میرے دادا مرشد ہیں، تو آپ کے جو مرشد ہیں وہ تو اناؤنس ہو چکے، آپ کے دادا مرشد بھی ہیں یا ڈائریکٹ؟ جی میرے دادا مرشد جی حضور لجپال سرکار سچار پاک کی غریب نواز کی اولاد ہیں جی۔ سبحان اللہ۔ میرے مرشد پاک جناب غلام ربانی صاحب جو سرکار شاہد ربانی صاحب کے والد صاحب ہیں، چند المعروف چند پیر سرکار، المعروف چند پیر سرکار، سبحان اللہ۔ تو ان کا ناظرین بھی علیحدہ سے ایک ختم پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے آستانے پہ نوشہرہ شریف میں، اور اس کو بھی میں اناؤنس کرتا چلوں۔ حضرت غلام ربانی سرکار المعروف چند پیر نوشاہی سچیاری سرکار، ان کا جو آستانہ عالیہ گدی والیاں دا آستانہ عالیہ گدی والیاں دا نوشہرہ شریف میں، اسی جگہ پہ، اسی آستانے پہ جہاں پہ پہلا آپ کا اعلان آپ کو جب پہنچا ہے، تو اسی جگہ پر ان کا بھی جو سالانہ ختم پاک ہے یہ ہوتا ہے 7 شوال کو، یعنی یہ جو چھوٹی عید کا چاند ہوتا ہے، عید الفطر کا چاند، شوال کی چاند کی 7 کو وہاں پر ختم پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور بھرپور اس حوالے سے لنگر کا، محافل کا وہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی آپ کو دعوت ہے، وہاں پر تشریف لے کر جائیں، ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی میں قافلے میں آپ بھی شریک ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعائیں وہاں پر قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کے دامن سے مستقل وابستگی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی سرخروئی، کامیابی، کامرانی عطا فرمائے، اور پھر نزاع کے وقت بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمارے کام آ جائے، اور پھر قبر و حشر میں بھی ہمیں حضور ہی کی نسبت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بیڑا پار فرما دے۔ اولیاء کرام کی نسبت ہی ناظرین محترم ایسی چیز ہے جس کو اپنانا چاہیے اور جس کی طرف رغبت کرنی چاہیے، کیونکہ کلمہ جو ہے یہ اس کی سمجھ جو ہے یہ شیخ اور مرشد ہی بتاتا ہے کہ کلمہ کیا ہے۔ تو پڑھا تو جاتا ہے، اور اس بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطلب اور معنی کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ شریف کی برکتیں عطا فرمائے۔ میں پروگرام کے آخر میں ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ رمضان المبارک ہے اور عشرہ رحمت ہے، اور جس طرح کہ کل میں نے اعلان کیا تھا اور آپ کو ڈاکٹر صاحب کی مصروفیت سے آگاہی بھی دی تھی کہ حضرت کی بہت ساری جگہ پر لاہور میں، بیرون لاہور اور پاکستان میں بہت ساری جگہوں پر آپ کے مریدوں میں اور بہت سارے سرکار کے جو ماننے والے، محافل کروانے والے ہیں، وہاں کی مصروفیت آپ رکھتے ہیں، اور جس طرح کہ یہ پلیٹ فارم بزم نوشہ ہے،
اور عشر رحمت میں آغاز ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے مخاطب ہوتے رہیں گے. حضرت کی کچھ مصروفیت ایسی ہیں کہ اب کل پرسوں ترسوں یعنی 16 17 18 19 20 21 یہ جو تواریخ ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ مخاطب نہیں ہوں گے. حضرت کی مصروفیات بھرپور مصروفیت ہے. محافل کے حوالے سے بہت سارے مریدوں کی طرف آپ کے دورے ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں جو آپ نے ہینڈل کرنے ہیں. وہاں بھی آپ نے وقت دینا ہے. انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب جمعے والے دن ہم اگر دوبارہ جو ہے وہ ہم پروگرام کریں جو اب آ رہا ہے جمعہ 22 تاریخ کو, مارچ کی 22 تاریخ کو جو جمعہ المبارک آئے گا انشاءاللہ اس کی ساری میں آپ سے ہم دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. میں چند شعر ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک دو شعر پڑھنے کی سعادت کر سکوں تو بسم اللہ. ناظرین محترم, کلام میں قبلہ شہباز قادری صاحب اور حافظ چمن جا صاحب تشریف فرما ہے. میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کلام جو ہے حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کی معروف نعت کے ایک دو شعر میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کی اجازت سے. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. مشک میں نہ عنبر میں اور نہ گلے تر میں ہم نے جو مہک پائی آقا کے پسینے میں. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف. خود صاحب قرآن مداح حضور پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی. کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. کیا بات ہے. ادھر گلاب تو یہ نت زبانہ نام یوناد لائق نہیں اتکی کل میں دا کانا. کس منہ سے بیان ہوں
اگر پورے بزم نوشو ہو چکے پھر 6-8 دن کے بعد ناظرین کے ساتھ ہم نے مخاطب ہونا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اظہار کر لیں کہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمید، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف نہیں، لفظ معنی کے بعد کیا لکھوں، میں خدا تو نہیں شاعر ہوں ادیب، ورفعنا لک ذکر کے بعد کیا لکھوں، تو کس منہ سے بیان ہوں تیرے الہی لذت حمد و ثنایت دہ زبان مرا، زِ مشکلات پیغمبر موتر کن دخانم را، پھر بھی کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ ماز آخ دی اکھ سونے دی وکھ نبیاں چوں دکھ سونے دی، ہر ویلے امت ول رہندی ہے رحمتاں والی اکھ سونے دی، جن نے جانے اپنے ورگا خبر نہیں اونوں ککھ سونے دی، دل وچ چانن ہو جاوے گا صورت سامنے رکھ سونے دی، ان چھن آٹا جو دی روٹی سونے دی، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ انشاءاللہ تعالی فقیر اطہر سعیدی بزم نوشہ سے ٹھیک 22 تاریخ کو جمعۃ المبارک کو آپ کی خدمت میں اس خوبصورت بزم کو لے کر حاضر خدمت ہوگا۔ آپ بھی سلامت رہیے، رمضان المبارک کی کامل برکتیں آپ کو بھی نصیب ہوں، اور عشرہ رحمت میں جو دعائیں آپ اور ہم کریں اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں مقبول و مستجاب فرمائے، اور ہمیں خالی جھولیوں سے بھرپور و معمور فرمائے، اپنی رحمت سے بھرپور و معمور فرمائے، ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے، رمضان کی برکت سے بھرپور و معمور فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی بروز جمعۃ المبارک 22/3/2024 کو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔